الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أنا عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وسترون من بعد اختلافا شديدا، فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالی کا بے پناہ احسان و کرم ہوا کہ جو اس مالک کائنات نے ہم سب کو مسلمان بنایا، اور مزید کرم اس کا یہ ہوا مسلمان بنانے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ وہ رسول جس کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے بہترین آئیڈیل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک عمل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک تقاریر ہمارے لیے قابل حجت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو حجیت کے طور پر فرمایا: فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کہ تم کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر فیصلے میں اپنا حاکم نہ بنا لے۔ فیصلے میں حاکم بنانے سے مراد یہ تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں حیات تھے، اس وقت کسی صحابی کا کوئی مسئلہ اختلافی ہوا کرتا تھا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کراتے تھے۔ لیکن آج ہمارے سامنے رسول اللہ کی جو ہے ذات موجود نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحتیں یعنی قرآن اور حدیث موجود ہے۔ اس لیے ہم اللہ کے رسول کی تعلیمات کو حاکم بنائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو ہم حاکم بنائیں گے، اور قرآن کو ہم حکم کے طور پر تسلیم کریں گے۔ آج انشاءاللہ نکاح کے تعلق سے جو امت کے اندر انتشار ہے، اس انتشار کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے سامنے چند وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے نکاح کو عام کرنے کا ہم پوائنٹ بناتے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ ہوگا نکاح کرنا کیوں ضروری ہے، اس دور میں اس کے فائدے کیا ہیں۔ تیسرا پوائنٹ ہوگا نکاح نہ کرنے کے نقصانات کیا ہیں۔ چوتھا پوائنٹ ہوگا نکاح کے لیے کیسا ساتھی چنیں، اور پانچواں پوائنٹ ہوگا شوہر بیوی کے حقوق۔ شوہر اور بیوی کے حقوق، یہ پوائنٹ انشاءاللہ پھر کبھی ہم وضاحت کے طور پر آپ کے سامنے لائیں گے، کیونکہ یہاں مقصد نکاح کی ترغیب ہے، اور شوہر بیوی کے حقوق یہ نکاح کے بعد کا مسئلہ ہے، تو یہاں چار ہی پوائنٹ رہ جائیں گے۔ بہرحال سب سے پہلے نکاح کو عام کرو کے اوپر ہم بات کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ترغیب دی نکاح کی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو شخص نکاح کی استطاعت رکھتا ہے، کیپیسٹی رکھتا ہے،
تو وہ نکاح کرے، اور اگر کیپیسٹی نہیں رکھتا تو وہ روزہ رکھے، وہ روزہ رکھے۔ کیوں روزہ رکھے؟ کیونکہ اس سے وہ فاحشہ باتوں سے بچے گا، اس سے وہ زنا سے بچے گا، کیونکہ روزہ جو ہے آپ کی شہوت کو کنٹرول کرتا ہے۔ روزے سے آپ کو بہت سی چیزوں سے بچنے کا موقع ملتا ہے جو کہ گناہ کبیرہ میں آتی ہے۔ نکاح ایک ایسا عمل ہے جو عمل تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی سنت رہی ہے۔ ایک ضعیف حدیث کے اندر آتا ہے، حدیث ضعیف ہے، اس حدیث میں آتا ہے کہ چار سنتیں، جو چار سنتیں ہیں وہ تمام انبیاء میں برقرار رہیں۔ اس میں سے ایک سنت یہ نکاح بھی ہے، اس میں سے ایک سنت یہ نکاح بھی ہے، ساتھ ساتھ اس میں ذکر ہے، عطر کا بھی ذکر ہے اس کے اندر۔ بہرحال کیونکہ مسئلہ ہے نکاح کا، تو اس حدیث کے اندر آیا ہے کہ انبیاء کی سنت رہی ہے نکاح کرنا، یعنی کوئی ایسا نبی نہیں ہے سوائے جو مستثنی یعنی ایکسیپشن ہے، جیسے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، وہ نکاح ہونے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اس دنیا سے اٹھا لیا تھا، اور وہ آسمان کے اوپر زندہ ہیں۔ وہ حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ وہ بھی جب آئیں گے تو وہ بھی نکاح کریں گے اور زندگی کو گزاریں گے۔ کچھ تواریخ کی کتاب میں 7 سال کا ذکر ہے، کچھ تواریخ کی کتاب میں کچھ اور چیز کا ذکر ہے کہ اتنے سال وہ جئیں گے۔ بہرحال یہ تو ہے کہ وہ نکاح کریں گے۔ تو تمام انبیاء علیہم السلام کی سنت رہی ہے نکاح۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے نوجوانوں کی جماعت، جب تم نکاح کرنے کی استطاعت رکھتے ہو تو نکاح کرو، اگر نہیں رکھتے تو روزہ رکھو۔ اس حدیث سے بہت سی چیز سامنے آتی ہیں۔ پہلا مسئلہ آپ کے سامنے میں غور سے گزار کرنا چاہوں گا۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے جو جسم ہیں، جسم کے اندر جو سسٹم بنایا ہے، وہ سسٹم ایسا ہے کہ آپ کو جب بھوک لگے گی تو بھوک لگنے کے ساتھ ساتھ آپ کو آپ کے جسم کے اندر کمزوری محسوس ہونا شروع ہو جائے گی، آپ کمزور خود کو محسوس کریں گے۔ لیکن جب آپ کھانا کھا لیں گے بھوک کے وقت تو وہ کمزوری ختم ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے شوہر اور بیوی کو قرآن کے اندر ایک دوسرے کی سکینت بتایا، یعنی سکون ہے۔ اب وہ سکینت حاصل کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے آپ کو حلال طریقے پر معمور کیا اور کہا کہ اے نوجوانوں کی جماعت، اور اس نوجوان میں یہ نہ سمجھیے گا کہ صرف نوجوان مرد مراد ہیں۔ بعض احادیث کے اندر جب رسول اللہ رجل سے مخاطب ہوتے ہیں، رجال سے مخاطب ہوتے ہیں، تو اس میں عورتیں شامل ہوتی ہیں، الا یہ کہ اللہ کے رسول اس کی خود وضاحت کر دیں کہ اس میں عورتیں شامل نہیں ہیں۔ جیسے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مردوں کے لیے سونا حرام ہے، ریشم کے کپڑے مردوں کے لیے حرام ہے، تو اس کا مطلب ہے عورت کے لیے جائز ہے۔ تو جب اللہ کے رسول عام بولیں، کسی کو خاص مخاطب کر کے بولیں، تو اس سے جو ہے وہی مراد ہوگا جس کا نام لیا جا رہا ہے۔ لیکن اگر جب عام بولتے ہیں نوجوان، تو نوجوان لڑکی بھی ہو سکتی ہے، لڑکا بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال تو اس میں دونوں مراد۔ اب کس سے نکاح کرنا ہے، کیا کرائیٹیریا رسول اللہ نے بتایا ہے، تو اس کو جانتے ہیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں عورت سے 4 چیزوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔ پہلا، خاندان، دوسرا اس لڑکی کا حسن، تیسرا دینداری، چوتھا مالداری۔ مالداری، خاندان، حسن، دینداری۔ رسول اللہ نے فرمایا خبردار تم دیندار کو ترجیح دو، دیندار کو ترجیح دو، جو تمہارے ہاتھ کو خاک آلود کر دے گی، جو تمہارے ہاتھ کو خاک